یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا دن بڑا اہم دن ہے میرے لیے کہ میرے محبوب ثنا خواں، جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں، جنہیں بہت پسند کرتا ہوں، آج ان کا انٹرویو کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ ہمارے یہاں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک عوام میں مقبول ہیں اور ایک خواص میں مقبول ہیں، لیکن جس ہستی سے میں آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ عوام میں بھی مقبول ہیں اور خواص میں بھی مقبول ہیں۔ صاحبان علم و دانش بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور وارثان محراب و منبر بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ صاحبان حال بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور صاحبان قال بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ خوبصورت قلم بھی عطا فرمایا۔ جو کلام لکھا یا پڑھا مقبول عام ہوا۔ جس طرح خوشبو کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی، خوشبو اپنی مثال آپ ہوتی ہے، اسی طرح حضرت کی شخصیت بھی اپنی مثال آپ ہے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں آپ کے اور میرے محبوب ثنا خواں الحاج محمد اویس رضا قادری، زیدہ مجدہ و زیدہ شرفہ و زیدہ عمرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو تسلیم بھائی، آپ کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ اپنی محبت کا آپ نے اظہار کیا، شکریہ۔ اور یقیناً یہ محبتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہی ہیں، بے شک، اور اللہ کے لیے رہیں تو یہ انشاءاللہ چلتی رہیں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ قبلہ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کا نام بھی آپ کی طرح خوبصورت ہے، اویس اور رضا۔ آپ کے نام کے دو حصے ہیں اور ان دونوں حصوں کو نسبت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے عشاق سے۔ یہ بتائیں کہ یہ نام آپ کا اصل نام ہے یا نسبتی نام ہے؟ آپ کے سوالات اس میں کچھ زیادہ ہو گئے۔ اس میں سب سے پہلے میں سوال کے جواب میں آپ نے کہا کہ جس طرح یہ نام جو ہے آپ کی طرح بہت خوبصورت ہے، تو یہ میں ذرا اس سے اختلاف کروں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نام کی وجہ سے میں کچھ خوبصورت بن جاؤں، کیونکہ وہ نام تو پہلے سے ہی بڑا عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میرے مشاہدے میں باتیں گزری ہیں، اور ایک نہیں سینکڑوں مثالیں میرے پاس موجود ہیں کہ اکثر نام چینج ہوتے ہیں، یعنی کہ بعد میں چینج کیے جاتے ہیں، کسی بزرگ نے چینج کر دیا کسی وجہ سے وغیرہ، لیکن الحمدللہ میرا نام جو ہے وہ بچپن سے ہی والدین نے محمد اویس رکھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کو اس وقت کوئی، میری عمر تو ابھی 50 کے قریب ہی ہے، لیکن کوئی آپ کو 60 سال یا 70 سال کا کوئی ایسا بوڑھا شاید نظر آئے کہ جس کا نام اویس ہو۔ تو اویس نام آج سے کوئی 50 سال 60 سال 70 سال پہلے رکھنا یہ کوئی عام نام نہیں تھا، یعنی کہ اتنا زیادہ رکھا نہیں جاتا تھا۔ تو اس سے ایک بات تو یوں ایک اشارہ ملتا ہے کہ والدین کے نزدیک ان کو علم تھا کہ اویس کس کا نام ہے۔ واہ واہ واہ۔ سیدنا اویس قرنی، حضور کے سچے عاشق۔ سبحان اللہ۔ تو میرا نام بچپن سے محمد اویس رکھا گیا، میرے پیرنٹس نے رکھا۔ پھر جب شعور بیدار ہوا اور میں بلوغت کے عمر کو پہنچ کر جب عشق ہوا، مجھے عشق، محبت اور عشق میں فرق ہوتا ہے ویسے، تو مجھے جب عشق ہوا ایک عظیم ہستی سے، سیدنا اعلیٰ حضرت سے، تو میں نے اپنے نام کے ساتھ رضا کا اضافہ خود کیا۔ واہ۔ اور جہاں تک قادری کا تعلق ہے، تو چونکہ میری بیعت سلسلہ قادریہ میں، اس لیے اپنے آپ کو میں اویس رضا، محمد اویس رضا قادری کہلاتا ہوں۔ کئی نسبتیں ہو گئی ہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا جو نام ہے، یہ اس سے لوگ جانتے ہیں مجھے، محمد اویس رضا قادری۔ صحیح۔ ایکچوئل میرا جو نام جو میرا ڈاکیومنٹس میں ہو یا شناختی کارڈ پاسپورٹ میں، تو وہ ہے محمد اویس قادری۔ صحیح۔ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو یہ تو ہو گیا نام، اور یہ بھی جواب ہو گیا کہ نام کسی نے بعد میں چینج نہیں کیا، بلکہ یہ الحمدللہ پہلے دن سے ہی میرا نام محمد اویس تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی نام کی برکت ہے۔ اللہ مجھے اس نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان والدین کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ اتنا خوبصورت نام تجویز کیا۔ قبلہ،
سنا ہے کہ جیسے 4 موسم ہوتے ہیں، اسی طرح زندگی کے بھی 4 حصے ہیں، 4 موسم ہیں زندگی کے، بہار ہے، گرمی ہے، خزاں ہے، سردی ہے. لیکن وہ جو پہلا آپ تو ماشاءاللہ سدا بہار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سدا بہار رکھے، ہماری دعائیں بھی ہیں. عرض یہ کر رہی تھی کہ وہ جو بچپن ہے جسے بہار کہتے ہیں، مطلب آغاز ہو رہا ہوتا ہے، کومپل کھل رہی ہوتی ہے، تو آپ شرمیلے تھے یا شرارتی تھے اس میں؟ بچپن کے حوالے سے آپ نے چونکہ ذکر کیا اور آپ نے اپنے طور پر اسے 4 موسم سے تشبیہ دی ہے، تو ابھی تک ایک موسم تو نہیں آیا. تو آپ اگر محسوس کرتے ہیں آ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. بہرحال بچپن ہوتا ہے، اور بچپن میں تو ہر بچہ جو ہے وہ تھوڑا بہت شرارتی ہوتا ہے، صحیح اور تھوڑا شرمیلا بھی ہوتا ہے. میں بھی شرمیلا تھا اور شرارتی بھی کہہ سکتے ہیں مجھے. اور اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ کئی چوٹیں آپ کو نظر آئیں گی. میرا بایاں ہاتھ جو بچپن میں قریب 4 سال کا تھا جب یہ جل گیا تھا، تو اس کی نشانی آج موجود ہے. تو یہ نشانی بتا رہی ہے کہ میں شرارتی تھا. کوئی ایسی شرارت؟ کہتے ہیں کہ شرارتی بچہ جو ہوتا ہے نا، ذہین بھی ہوتا ہے، وہ ذہین بھی ہوتا ہے. صحیح. یہ کہنے میں ہم نے سنا ہے. بہرحال میں تو ذہین نہیں ہوں. تو بچپن جو گزرا ہے میرا، وہ ایک ایسے علاقے میں گزرا ہے جسے ہم کہتے ہیں اولڈ ٹاؤن، کھارا در میٹھا در، اسپیشلی میٹھا در میں. تو وہ علاقہ جو تھا نا، وہ دینی حوالے سے ذرا زرخیز تھا. ماشاءاللہ. اس کو میں یوں سمجھاؤں کہ ربیع الاول شریف کے ایام ہوں، یا رشیم کے ایام ہوں، محرم کے ایام ہوں، اس کے علاوہ رجب کی بڑی رات ہو، شعبان کی بڑی رات ہو، اور رمضان تو سبحان اللہ ایسا. بلکہ ربیع الاول میں ہم لوگ دیکھنے جاتے تھے لائٹیں ہوں. جی اس وقت تو لائٹوں کا اتنا رواج نہیں تھا، اتنا رواج نہیں تھا لائٹوں کا، جب میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. لیکن ایک ایسا علاقہ تھا کہ مساجد میں بزرگوں کی آمد، ان کے بیانات، بڑے بڑے بزرگوں کے تسلسل کے ساتھ، تسلسل، اور نعت خوانی. میرا تو یوں بچپن کہہ لیجیے کہ میرا تو ہفتے میں ایسے کہہ لیجیے کہ 4 دن تو ایسے تھے کہ ہر مسجد میں عشاء کے بعد ذکر کی محفل ہوتی، ذکر ہوتا، درود شریف پڑھا جاتا، پھر 1-2 نعتیں ہوتی، ایک منقبت اور سلام، اور شیرنی تقسیم ہو جاتی. اتنی مختصر محفل. جی، عشاء کے فوراً بعد شروع ہوتی، درود شریف پڑھتے، اور پھر اس کے بعد الحاج یوسف اشرفی صاحب، جنہیں میں اپنا استاد مانتا ہوں. ان معنوں میں کہ آپ نے یہ سوال شاید آپ کے ذہن میں ہو نہ ہو، تو میں ضمن عرض کر دوں کہ انہوں نے مجھے نعت پڑھنے کا جذبہ دیا. میں تھوڑا شاید شرماتا تھا، میں پڑھتا نہیں تھا. یہ راستہ انہوں نے دکھایا. جی، تو وہ زبردستی مجھے پڑھاتے، ہاتھ پکڑ کے لے جاتے. پھر کچھ جہاں غلطیاں کرتا وہ کہتے کہ یہاں اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے، اس طرح پڑھنا چاہیے، یہ طرز ٹھیک نہیں ہے، اس کو اس طرح سے پڑھ لو. تو بڑا انہوں نے مجھے حوصلہ دیا. تو وہ الحاج یوسف اشرفی صاحب تھے، وہ ذکر کرواتے. ذکر کے بعد پھر میں 1 نعت پڑھتے، 1 نعت 2 نعت میں پڑھتا، پھر منقبت ہوتی، سلام ہوتا، شیرنی تقسیم ہو جاتی. نہیں، اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ کوئی رہنما، کوئی اچھا استاد مل جائے یا کوئی اچھا شفیق مل جائے تو انسان کو بہت سارے منازل جلدی طے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ استاد اگر مل جائے تو استاد کی قدر بھی ہونی چاہیے. استاد سے اسے نہیں کہتا ہے کہ وہ آپ کو بس جناب بٹھا کے سکھائے پڑھا، نہیں. جس نے آپ کو تھوڑا بہت بھی آپ کی تربیت کی ہے نا، وہ آپ کا استاد ہے. تو مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں اتوار کے دن ہمارے علاقے میں ایک مسجد تھی، کھجوری مسجد. کھجوری میں اس سے متصل ایک مزار تھی، بھورا شاہ بابا. مساجد بہت تھیں ہمارے علاقے میں ماشاءاللہ. تو کھجوری مسجد میں ہر اتوار کو یہ ہوتا. اور پھر پیر کے دن اس سے آگے ذرا جاتے تو کھتری مسجد آیا کرتی تھی، کھتری مسجد. جی، وہاں پہ یہ پروگرام اسی طرح ہوتا. پھر منگل کے دن ہم آتے قاضی مسجد، جو قاضی بازار میں ہے، وہاں بھی یہ سلسلہ ہوتا سیم. پھر بدھ کو ہم جاتے مدینہ مسجد، وہاں بھی یہی سلسلہ ہوتا. جمعرات کو ہم اجتماع میں جاتے تھے. اچھا، یہ پہلی نعت کس عمر میں اور کون سی پڑھی اور کیا کیفیت تھی اس کی؟ فرسٹ ٹائم آپ نے کلام پڑھا. کیفیت تو خیر اب بھی نہیں ہے، آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں. کیفیت اللہ کرے آ جائے. دیکھ کے بہت ساروں کی کیفیت. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی کو آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں مجھے بھی عطا فرمائے. میں کوئی 12 سال کا تھا. 12 سال. یہی دھراجی کالونی کہلاتی ہے، سی پی برار. وہاں میرے ننیال رہتے تھے،
اور میں اکثر میں اپنی نانی ماں کے گھر آتے رکتا تھا، میں اکثر گزارتا تھا. اچھا، میرا بچپن بہت گزرا. ہوں، تو وہاں ایک دوست جو ہے وہ مجھے ایک اپنے ساتھ لے گئے ایک محفل میں. محفل میں. تو آج جیسے محفلیں ہوتی ہیں نا ویسے محفلیں نہیں ہوتی تھی، ویسی نہیں ہوتی تھی. صحیح. وہ گھروں کے اندر. تو وہاں مجھے اس نے نعت پڑھی اور پھر مجھے اس نے نعت پڑھائی. صحیح. تو نعت یاد ہے آپ کو؟ نعت مجھے یاد ہے، میں نے وہ نعت پڑھی تھی، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ. واہ واہ واہ. پروفیسر اقبال عظیم کی صحیح، نعت صحیح، پڑھی تھی. اور جب میں گھر آیا تو پوچھا کیسا رہا، کون سا نمبر آیا آپ کا؟ صحیح. تو میں نے کہا میں دوسرے نمبر پہ آیا. واہ واہ واہ. تو یاد ہے مجھے وہ سارے نعت. وہی میرا وہیں سے میرا شوق اسٹارٹ ہوا بچپن سے نعت پڑھنے کا. پھر وہی الحاج یوسف شفیع صاحب نے جو ہے انہوں نے تربیت کی، رہنمائی کی. غصہ تو آتا ہوگا. غصہ کسے نہیں آتا؟ کن باتوں پہ آتا؟ غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہوتی. کس بات پہ آئے اس طرح دیکھنا پڑے گا. اگر دین کے لیے آیا ہے تو بہت اچھا ہے، اپنی ذات کے لیے آیا ہے تو بہت برا ہے. کوشش کرتا ہوں اپنی ذات پر غصہ نہ آئے. صحیح صحیح. ہاں اگر کوئی ایسی بات جو دیکھتا ہوں کہ شرعاً مناسب نہ ہو تو بندہ ذرا سا غصہ کر لیتا ہے. صحیح. اور غصہ اس وقت کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ میری بات کو رکھا غصے سے سمجھ جائے گا. صحیح. اور ہر ایک کے ساتھ غصہ نہیں ہوتا. صحیح. جس سے پیار ہوتا ہے اسی کے ساتھ غصہ. صحیح صحیح صحیح. پیار کس بات پہ آتا ہے کسی کی، یعنی کس بات سے خوش ہوتے ہیں لوگوں کی، بہت اچھا لگتا ہے؟ کئی باتیں ہیں جس سے مجھے بہت پیار آتا ہے. تاکہ لیکن چونکہ میں چونکہ اس وقت جس فیلڈ کے حوالے سے انٹرویو دے رہا ہوں تو میں اس کو ہی شیئر کر دوں. صحیح صحیح. اللہ کرے میری بات میرے ناظرین سمجھیں. واللہ مجھے اس وقت بہت پیار آتا ہے. میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا خوش ہو کر باغ مدینہ بن جاتا ہے. یقین کریں اس وقت کہ جب نعت خوانی ہو رہی ہو، اللہ اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہو اور لوگ توجہ دے رہے ہوں. واہ 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 واہ. خدا کی قسم مجھے اتنا سرور آتا ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے واہ واہ کہ اس کو بیان نہیں کر سکتا. اس کے برعکس اگر کوئی دوران محفل، دوران ذکر ادب کا خیال نہ رکھے، موبائل فون سے کھیلتا رہے، ہر ایک بندہ اپنے ہاتھوں میں موبائل اٹھا کر مویاں بناتا رہے اور اپنے پیج پر جناب شیئر کر رہا ہے، حالانکہ اس کو بلایا نہیں اس لیے. صحیح صحیح. کوئی بھی محفل میں آتا ہے اسے بلایا جاتا ہے کہ وہ نعتیں سنیں. صحیح. کہ میرے کیمرہ مین آتے ہیں، ویڈیوز والے آتے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ساؤنڈ والا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. جس کو بلایا ہے، جس کو بلایا پڑھنے کے لیے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. تو آپ کو جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے آپ اس مقصد میں لگ جائیں. صحیح. تو مجھے اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب کوئی اللہ اس کے رسول کا نام لے رہا ہو اور ان کو اپنی باتوں سے فرصت نہ ہو. صحیح. اللہ کرے لوگ سمجھ جائیں. آمین آمین آمین. آپ ماشاءاللہ صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے، محبین، متوسلین ایک بڑی تعداد ہے. سفر بھی آپ کا بہت زیادہ رہتا ہے. گھر والوں کو کیسے وقت دیتے ہیں، کیسے مینیج کرتے ہیں اسے؟ مینیج ہو جاتا ہے اگر لائف پارٹنر جو آپ کا ہے وہ اگر سمجھدار ہو نا اور جانتا ہو کہ اس کا معاملہ ہی ایسا ہے اور یہ اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں. صحیح. تو پھر مینیج ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں یہ دوں کہ چونکہ میں اپنی زندگی کے کئی سال اگر آپ دیکھ لیں پیچھے، قریباً 37 سال تو مجھے نعت خوانی کرتے ہوئے 4 دہائیوں پہ مشتمل. ٹھیک ہے. تو میرا سفر اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب میں خود سفر سے اپنے آپ کو روک لیتا ہوں تو گھر میں میری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ گھر سے مجھے یہ آفر ہوتی ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ پلیز کہیں چلے جائیں. صحیح. ایک عادت بن چکی ہے، پیشن ہے. ہاں. تو بس یہ کہ لائف پارٹنر جو ہے وہ اس کی وہ سمجھدار ہونا چاہیے. صحیح صحیح. ہاں وہ اپنے پارٹنر کو سمجھے تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. الحمدللہ دیکھیں زندگی گزر گئی، بچے بڑے ہو گئے الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ بچوں کو سلامت رکھے. بلبل مدینہ سبحان یہ لقب کس نے دیا؟ مجھے پتہ ہی نہیں کس نے دیا. اور ہاں یوں ہے کہ الحمدللہ کئی بزرگان دین، کئی علماء کرام جو ہیں وہ اس لقب سے مجھے پکارتے ہیں، یہ ان کی محبتیں ہیں. ورنہ بلبل مدینہ کا لقب جو ہے وہ جچتا صرف اسی پر ہے جو اس کیٹیگری والا ہو، جیسے اعلیٰ حضرت واہ اے رضا جان عنا دل تیرے نغموں کے نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے.
تو بلبل مدینہ ہونا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. مگر یہ جچتا ہے آپ پہ؟ نہیں مجھ پہ حقیقتاً نہیں جچتا. اچھا ایک شعر ہے اسی سے وہ کہ حق ادا کرنا محبت کا ہے دشوار بہت، حال بلبل کا سنا دیکھا ہے پروانہ ہم نے. یعنی پروانے کو تو ہم نے دیکھا ہے وہ گرد شمع گھومتا ہے، گھوم گھوم کے جھوم جھوم کے اپنی ہستی کو فنا کر دیتا ہے، لیکن بلبل کو نغمہ سرا ہوتے تو لوگ دیکھتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، لیکن نالہ بلبل کیا ہے؟ رفیقان بلبل یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نالہ بلبل کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، میں یاد شاہ میں روؤں انا دل کرے ہجوم، ہر اشک لالہ فام پہ ہو احتمال گل. واہ واہ واہ.